بسم اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ۔ یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر، اس کی تلاوت، اس کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ۔ آیت نمبر 29 پہ آپ کو جو پیغام آیا اس کے سلسلے میں ایک بھائی نے سوال بھیجا ہمیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تفاسیر میں انہوں نے غالباً ابن کثیر میں پڑھا ہے، ایک روایت ہے جس میں کوئی ذکر ہے اس بات کا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو جو زمین ہے وہ کسی مچھلی کے اوپر بنائی۔ انہوں نے کہا جی یہ کیا بات ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ اصل آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، ہم پہلے اس پہ بیان کر چکے ہیں تو بس میں ترجمہ یاد دہانی کے لیے کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے، کیونکہ وہاں بات ہو رہی تھی اس سے پہلے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا، جس نے تمہیں بنایا، تم کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں بغیر کسی سورس کے تمہیں پیدا کیا، اور تمہیں اسی نے زندگی دی، اسی نے موت دینی ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو آگے پھر اللہ کہتا ہے، اب یہ جو آیت نمبر 29 تھی جس کو ہم نے پہلے بیان کیا، کہ یہ وہ ذات ہے جس نے نہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ اب انڈر دا کوٹس آیت کا ایگزیکٹ ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے نہ صرف یعنی تمہیں بنایا، اس نے تمہارے لیے زمین کی ہر چیز کو پیدا کیا، پھر آسمانوں کی طرف اس نے ارادہ کیا اور 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کانٹیکسٹ آپ دیکھیں، سیاق و سباق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کہا کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تمہیں بنانے والا وہ ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نمبر 29 میں کہتا ہے کہ نہ صرف اس نے تمہیں بنایا بلکہ انڈر دا کوٹس زمین کی ہر چیز تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہاری خدمت کے لیے لگا دیے، ان کو بھی بنایا، ان کو ٹھیک کیا، درست کیا، ایسی خوبصورت تخلیق کی، ہر چیز کا وہ جاننے والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، کسی قسم کا یہاں کوئی مچھلی وچھلی کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ تفاسیر میں نا بعض دفعہ یہ اب ایک بڑی میں تھوڑی سی کڑوی بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے مفسرین جو ہیں، میں ان کا صد احترام، بہت احترام کے ساتھ، انہوں نے دین کی بہت خدمت کی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ کمزور باتیں جو ہوتی ہیں نا، کچھ لا یعنی باتیں بھی جو بے مقصد ہیں، جن کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ باتیں بھی انہوں نے نا تفسیروں میں درج کر دیں، بس علم اکٹھا کرنے کی جستجو میں جو ملتا گیا وہ لکھتے گئے۔ اور بعض دفعہ یہ بتا بھی دیا کہ بھئی ہم نے اپنی کتابوں میں کمزور مضبوط سارے دلائل رکھ دیے ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ نے مضبوط اور قوی دلائل کو اٹھانا ہے، اور کمزور دلائل جو ہیں ان کو جسٹ اوپن فار انویسٹیگیشن ساتھ رکھ لیں، کیونکہ یہ اسلام کی کمپائلیشن کا جو دور تھا اس وقت کی یہ کلیکشنز ہوئی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ کوئی جھوٹ کو بھی سپورٹ کیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک کیس میں جب گواہ پیش ہوتے ہیں تو جو گواہ کی بات کمزور ہوتی ہے وہ بھی بات رکھ دی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کو تفاسیر میں اگر کوئی بات ایسی ملے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، یہ بھی ایک سمجھیں کہ علمی ایک وہ ہے، مواد ہے جو مبلغین، داعی، علماء، ان کی ڈیوٹی ہے پھر کہ وہ اس کو دیکھ کے، اس کی چھان بین کر کے، انویسٹیگیشن کر کے پھر لوگوں کو پریزنٹ کریں۔ بس یہ نہ کہہ دیں کہ اچھا یہ لکھا ہوا اور وہ پڑھ کے سنا دیا، خاص طور پہ اس قسم کی روایات۔ یہ جو روایت ہے نا، میں نے 3 تفاسیر الحمدللہ دیکھی ہیں عربی میں۔ تفسیر بغوی دیکھی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ طبری دیکھی ہے، پھر تفسیر ابن کثیر دیکھی ہے۔ کچھ لوگ تو نعوذ باللہ ابن کثیر کو کہتے ہیں جی یہ اور طبری ایک ہی ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے کاپی کیا ہوا ہے۔ یہ بہت بیہودہ بات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ طبری جو ہے وہ بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر ہے، اس میں اس کا سٹائل بھی بعض دفعہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں ایک نقطہ ایک نالج کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ کسی بھی علمی کام کو، کسی اسکالرشپ کو بلا ثبوت کے، وداؤٹ ایویڈنس، جسٹ بیکاز بعض دفعہ باتیں میچ کرتی ہیں۔ دیکھیں نا، سارے قرآن کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی سورس سے جا رہے ہیں، قرآن ہے، احادیث ہے، صحابہ کے اقوال ہیں، مفسرین کے ہیں، وہ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو اٹ از ویری مچ پاسبل کہ کہیں نہ کہیں اس میں کامنالٹیز آ سکتی ہیں۔ تو کامنالٹیز کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس پہ ایزیوم کر لیں کہ سارے کاپی پیسٹ کر رہے ہیں جی ایک دوسرے سے، توبہ۔ تو یہ خیال کریں۔ اب آتے ہیں جی وہ مچھلی والی روایت پر۔ مچھلی کی کیا بات ہے؟ اصل میں یہ ایک روایت ہے جس کے بارے میں ابن کثیر نے زیادہ سورس نہیں دیا۔ انہوں نے کہا بہت سارے صحابہ کرام سے یہ بات ہم تک آئی ہے،
مگر جو اصل جو بڑی تفسیر ہے نا، یہ تفسیر طبری اور غالباً قرطبی بھی، یہ چوتھا ایک اور ریفرنس میں بتا رہا ہوں، ان میں نا طبری میں پوری سند لکھی ہے امام طبری نے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ، اسلام کی پرانی تفاسیر میں سے ایک ہے، امہات الکتب میں سے مانی جاتی ہے، یہ سارے بڑے بڑے مفسرین اس کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ وہاں نا بہت سارے صحابہ کا نام لے کے اس روایت میں عبداللہ ابن مسعود اور ابن عباس ان سب کے ساتھ عن کے ساتھ روایت ہے، اور علمی باتیں میں کوشش کروں گا سادہ الفاظ میں آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ اور وہاں پہ نا 2-3 راوی ہیں ان سے پہلے، اب ان میں کچھ راوی ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہیں، ضعیف ہیں یا مجہول ہیں، کچھ نے تو ان کو کہا جی وہ کمزور راوی ہے۔ تو بہرحال ان ریلائبل رپورٹر جو ہے نا ایک، وہ صحابہ کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ بڑے صحابہ نے کہا، وہ بڑے صحابہ کا نام بھی نہیں بتا سکا، اس نے صرف جو ہے نا 2 صحابہ کا نام بتایا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، صرف 2 کا نام لیا، اور دونوں قرآن کے اسکالر ہیں۔ کہا کیا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، اور بات بھی ایسی کی جو حدیث قدسی کی طرح، یعنی اللہ کہتا ہے۔ جب ایسی کوئی بات کہے گا صحابی تو نمبر 1 تو وہ اوتھینٹک اگر نہیں ہے نا، پھر تو ہم نے اس کو کنسیڈر کرنا ہی نہیں، اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا قول بتا رہا ہے تو وہ تو نبی سے آنا چاہیے۔ حدیث قدسی تو نبی بتائے گا نا اللہ کے علاوہ، اور تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اگر صحابی بھی بتا رہا ہے تو ہمارا حسن ظن ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا، اپنے پاس سے تو نہیں وہ گھڑے گا۔ تو بات سن لیں، کہا جی جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو اس سے پہلے اس کا عرش جو تھا وہ پانی پہ تھا، اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ یہ سب قرآن سے ویریفائی ہوتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی پر تھا۔ اب وہ پانی، یہ جو سمندروں دریاؤں کا پانی ہے نا، اس طرح نہ امیجن کریں کہ کوئی تختہ نعوذ باللہ کسی سمندر پانی میں تھا۔ اللہ کا عرش جو ہے اس کی تو کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو اس کو امیجن آپ نے دنیا کی کنٹمپریری سینس میں نہیں کرنا۔ پھر کہا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے اس نے دھواں بلند کیا، اور وہ دھواں اوپر چلا گیا، اور اس دھوئیں سے اللہ نے آسمان بنائے۔ پھر پانی جب خشک ہو گیا پھر اس نے اس سے زمین بنائی، پھر اسی کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں، اور اتوار اور سوموار یعنی اتوار اور پیر کے دن جو ہے نا یہ 7 زمینیں بن گئیں۔ اب یہاں تک جو باتیں ہیں نا، اسی میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ قرآن اور دوسری بہت ساری صحیح حدیثوں سے یہ باتیں بھی کانٹراڈکٹ ہوتی ہیں۔ جی ہاں، اتنی روایت آپ سن لیں، مچھلی آگے آنے لگی ہے، ذرا مچھلی کا آپ تھوڑا انتظار کریں تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی۔ تو کہا کہ یہ جو ہے نا جب اللہ نے مخلوق پیدا کرنی چاہی تو اس نے اتوار اور پیر کے دن یہ 7 زمینیں بنا دیں آسمانوں کے بنانے کے بعد، جبکہ قرآن میں زیادہ تر آیات میں ذکر ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا زمین بنانے کا، پھر آسمان بنانے کا۔ اور صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر ایک روایت بھی ہے جس میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، ان سے بھی پوچھی گئی یہ بات، تو انہوں نے بھی کہا کہ بھائی یہ جو ہے نا زمین یہ آسمانوں سے پہلے پیدا کی گئی۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ کہتا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا وہ تفصیل سے، سورہ حامیم سجدہ کے اندر جو اللہ نے کہا کہ کسی کو اگر شک ہے نا کہ کیسے یہ سب کچھ بنا تو آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ کیسے بنا۔ پہلے زمینوں کا اللہ بتاتا ہے، پھر آسمانوں کا ذکر کرتا ہے، آخر میں 7 آسمان بنتے ہیں اور سارا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو زمین کی نا، زمین کی جسے کہتے ہیں نا ڈیکوریشن یا اسپریڈنگ آف دا ارتھ، زمین کا پھیلاؤ، اس کی ایکسپینشن، جیسے ایک گھر بنا اس کی ایکسپینشن ہوتی ہے، رینوویشن ہوتی ہے، یہ کام بعد میں پھر چلتا رہا ہے، یہ ڈیکوریشن ہوتی رہی ہے بعد میں، تو اس سے یہ نہیں کنفیوز کرنا چاہیے کہ پہلے کیا بنا کیا نہیں۔ بہرحال دیکھیں جی یہ لا یعنی گفتگو ہے، اس کا مجھے بتائیں میرے آپ کے کا ایمان زیادہ ہونے یا کم ہونے سے اس سے کوئی فرق ہوتا ہے اثر؟ کوئی تعلق نہیں نا۔ تو بہرحال سوال اب آیا ہے تو میں اس کا کھول کے جواب دے رہا ہوں۔ تو اب آ جائیں جی مچھلی والا حصہ اسی روایت کا، یہ جی اس میں لکھا جی زمین مچھلی پر ہے، مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن کی اس آیت میں ہے، نون والقلم وما یسطرون سورہ قلم میں، اور مچھلی پانی میں ہے، اور پانی جو ہے وہ اپنی صفات پر ہے، اور صفات فرشتے پر، اور فرشتہ پتھر پر، اور یہ پتھر وہ ہے جس کا ذکر لقمان نے کیا ہے، یہ پتھر ہوا پر ہے، مچھلی کے ہلنے سے زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کاٹ دیا اور زمین ٹھہر گئی۔ یہی معنی ہیں اللہ کے تعالیٰ کے فرمان کے کہ زمین نہ ہلے اس لیے ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات جو ہے نا قرآن پاک کا یہ جو جملہ ہے آخر میں، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ،
اور ہے ان تمید بکم، یہ یہاں پہ انہوں نے آیت کا حوالہ جو دیا نا یہ ہے سورہ انبیاء سے، لیکن یہی آیت سورہ نحل میں بھی آتی ہے۔ امام ابن جریر طبری اس روایت میں سورہ نحل سے لے کر آئے ہیں یہ والی آیت مبارکہ، ایک ہی بات ہے، یہ آیت قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے زمین کو سٹیبلائز کرنے کے لیے جو پہاڑ ہے نا، والجبال اوتادا، جیسے پیگز ہوتے ہیں نا، کیلوں کی طرح ٹھونک دیے، جیسے کوئی خیمہ بناتا ہے تو اس کے لیے پیگز نہیں زمین میں لگاتے، وہ اس طرح میخیں گاڑ دی، جیسے اس طرح میں نے زمین میں ان کو فکس کر دیا تاکہ زمین سٹیبلائز اس کو میں نے کیا۔ یہ ایک سارا میٹافوریکل پروسیس ہے، اس کی کوئی نہ تو سائنٹیفک ایویڈنس ہے نہ ہی اس کو آپ کسی دنیاوی فزیکل سینس میں سمجھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہاں اس روایت میں جو ذکر ہے کہ زمین مچھلی پر، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر نون والقلم میں ہے، اب بتائیں اس آیت میں اس مچھلی کا کہاں ذکر ہے؟ کوئی اسی صورت میں ایک مچھلی کا ذکر ہے، وہ بہت بڑی ویل ہے جس کو یونس علیہ السلام نے سوالو کیا۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، عام آدمی کو جب مچھلی سوالو کرتی ہے، ویل جو ہے، ویل مچھلی جب اس کو کھا جاتی ہے تو وہ تو زندہ رہ ہی نہیں سکتا اس کے پیٹ میں، تو وہ مچھلی بھی پتہ نہیں کوئی خاص ہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے خاص بھیجی یونس علیہ السلام کے لیے، اسی طرح یہ بھی کوئی خاص ہی مچھلی ہے، یہ عام مچھلی نہیں ہے، عام ویل فش بھی نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اس آیت میں جو ہے جی پانی اپنی صفات پر ہے اور صفات فرشتے پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ عربی کے الفاظ ہیں، الماء علی صفاتہ والملک وصفات والملک علی صفاتہ والملک علی صفاتی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ صرف فرشتہ صفتوں پر اور وہ اس پر اور یہ اس پر، یہ جو ہے نا عام یہ باتیں بالکل وہ ہیں جس طرح ایک پہیلی چل رہی ہے، کوئی میٹافور ہے، اٹس کالڈ میٹافور ان انگلش، یا اس کو قرآنی لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ضرب المثل ہے، اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا، اس میں محاورتاً اشارتاً باتیں کی گئی ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کی اگر تھوڑا سا جو فہم جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق میں بھی چیزیں رینڈملی چل رہی تھیں اور زمین ڈی سٹیبلائز ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا اوہ اچھا یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا اب اس پہ پہاڑ کھڑے کر دو، نہیں، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے، بالکل ایسے جیسے یونس علیہ السلام نے کو اللہ کے حکم سے مچھلی نے اندر وہ لے کر گئی، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے ان سے آیت کریمہ پڑھوانی تھی اور اس آیت کریمہ سے ساری انسانیت کے لیے ایک ایسا وظیفہ ملنا تھا جس سے ہم سب کے کام ہونے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ مچھلی بھی کوئی اور ہی چیز ہے، اور یہ جو پانی ہے پتہ نہیں کون سا یہ خاص پانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے استعمال کیا، اس کو دنیاوی سینسز میں ہم بالکل نہیں دیکھ سکتے نہ، ایک تو یہ بات ہوگی، اس کی جو تشریح ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی اس وقت زمین کے نیچے کوئی مچھلی ہے، اور زمین کے نیچے کا مطلب یہ نہیں ہے جو زمین میں آپ دیکھ رہے ہیں، یاد رکھیں 7 زمینیں ہیں جیسے 7 آسمان ہیں، اور سائنٹیفکلی بھی زمین کی جو لاسٹ کور ہے وہ تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکا، پہلی زمین بھی نہیں کوئی کراس کر سکا، تو وہ جو لیئرز ہیں زمین کی جو سٹڈیز خود بتا رہی ہیں کہ وہاں سارا لاوا ہی ہے، اکارڈنگ ٹو دیر ایجوکیٹڈ گیس ورک کہہ لیں یا سائنٹیفک ایگزامینیشن کہہ لیں، وہاں اس کے آگے تو کوئی گیا ہی نہیں، وہ تو پہلی زمین کی ہم بات کر رہے ہیں، 7 زمینیں کیا ہیں، کیسے ہیں، کدھر تھی، وہ کون سی مچھلی ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، دس از آل بیانڈ کامن ہیومن انٹلیکٹ، عام انسان کی ذہانت سے بالکل باہر کی یہ چیز ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اس کی ساری میں نے شرح کر دی۔ آخری بات یہ یاد رکھیں، اس کی روایت جو ہے نا پوری کی پوری روایت کمزور ہے، جگہ جگہ حدثنا ہو رہا ہے، عن سے بات ہو رہی ہے، وہ اختصاراً میں آپ کو بس اشارتاً باتیں کر رہا ہوں، اور اس میں ایک بندہ ہے ابو صالح نامی راوی ہے، اس کا کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ضعیف ہے، کمزور ہے یا ان نون آدمی ہے، تو اس قسم کی روایت سے ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ بہرحال اس میں جو اوتھینٹک باتیں تھیں نا، قرآن کی آیت تھی جس میں پہاڑوں کو زمین کے سٹیبلائزرز اللہ نے بنایا وہ، اور ہر چیز جو ہے وہ پہلے پانی سے بنی، اللہ تعالیٰ کا عرش بھی پانی پہ تھا، وہ بھی ٹھیک بات ہے، مگر کس انداز میں بنا، کون سا پانی تھا وہ، یہ سب میرے آپ کے سمجھ اور فہم سے اوپر کی چیزیں ہیں، ہم نے نہ تو وہ پانی دیکھا ہے،
نہ اس سے ہمارا ایمان بڑھنا ہے نہ کم ہونا ہے، بس ہمارا ایمان اس سے بڑھے گا کہ ہم وہی والی بات ہم کہیں گے کہ کل من عند اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایمان کی جو ہے نا وہ شاباشی دی ہے، ان کی تعریف کی ہے کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. سورہ آل عمران کی 4 یا 5 آیت ہے، جس کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری یہ جو آیتیں نا جو آپس میں اس طرح ملتی جلتی جس میں باتیں ہو رہی ہیں، جو نہیں بھی ان کو پتہ چلتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو وہ بندے کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان ہم اس پر لے کر آئے. اور ان کو اللہ تعالیٰ پھر اولو الالباب کہتا ہے کہ یہ تذکرہ اولو الالباب عقل مندوں کے لیے ہے، کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہماری موٹی عقلوں میں اس سے زیادہ ابھی نہیں کچھ سمجھ میں آیا، انشاءاللہ یہ راز اللہ نے جب کھولنے ہیں تبھی ہمیں پتہ چلنا ہے. تو یہ ہے اس روایت کی اصلیت بھی. یہ روایت جو ہے 2-3 تفاسیر میں آئی ہے، طبری اور ابن کثیر میں نے خود دیکھی ہے، القرطبی اور بغوی میں نہیں ہے. بغوی میں تو یہ پکی بات ہے نہیں ہے، القرطبی کی مجھے گارنٹی نہیں ہے. ساری عربی کی تفاسیر ہیں، اور اردو کی تفسیروں میں بھی ایک آدھی تفسیر میں نے دیکھی ہے، وہاں پر بھی یہ جو ہیں اردو کے ہندوستان کے علماء کی تفاسیر، ان میں بھی مجھے یہ روایت نہیں ملی. بہرحال یہ کمزور روایت ہے. اگر یہ صحیح ہو بھی تو اس کی میں نے آپ کو تشریح کر دی ہے، اس سے کوئی اتنا کوئی قرآن کے فہم کو کوئی نقصان نہیں نعوذ باللہ پہنچتا، بلکہ مزید جسے کہتے ہیں نا عقل کے وہ کہتے ہیں نا دروازے کھلتے ہیں انشاءاللہ، کہ یہ دنیا جو ہے نا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. دیر از اے لاٹ مور بیانڈ اٹ. اور سائنس بھی اب خود مان چکی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جب ہمارے پاس جو ہم نے انڈر واٹر ایکسس ملی ہے ہمیں فلمنگ کی اور فوٹوگرافی کی، اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے انڈر واٹر ڈسکور کیا تھا نا وہ 5% بھی نہیں ہے سی لائف کا. اب اندازہ کریں ایک سمندر جو ہے اس واٹر کی سی لائف کو ہم نہیں سمجھ سکے، تو یہ وہ جو پانی ہے جس سے سب کچھ بنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پانی جس پر اللہ کا عرش تھا، یہ میری آپ کی سمجھ سے بہت دور کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی کتاب کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کی توفیق دے. یاد رکھیں جن جن آیتوں میں اللہ کے احکام ہیں، عمل کی بات ہے نا، اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اس پہ زیادہ غور کرنا چاہیے. اس سے ہماری دین اور دنیا سب سنور جائے گی انشاءاللہ. واللہ عالم.